ہمارے سارے بزرگوں نے، سارے محدثین نے، سارے مفسرین نے، سارے بزرگوں نے، اولیاء کرام نے اس میں غوث پاک کی الغنیہ پڑھ لیجئے، غنیۃ الطالبین سرکار غوث پاک سے بڑھ کر ہم سمجھنے والے نہیں ہو سکتے. ہمیں تاریخ کے پڑھنے سے دھوکہ ہو سکتا، مگر وہ تو صاحبان کشف تھے. اللہ پاک حقائق ان پر کھولتا تھا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سب کی محبتوں کی باتیں بتلائی ہے. اہل بیت کرام کی محبت، صحابہ کی محبت ضروری ہے. یزید کی مذمت کے جذبے میں جا کر حضرت معاویہ کے خلاف زبان مت کھولو. جو بدبخت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر رہا تو کیا اس کے کفر پر کلام کرتے ہوئے نوح علیہ السلام پر انگلی اٹھاتے کیا بولو؟ بدنصیب قرار پائیں گے. اسی لیے فرمایا حضرت شیخ سعدی نے پسر نوح با بداں بنشست خاندان نبوتش گم شد سگے اصحاب کہف روزے چند پے نیکاں گرفت مردم شد. کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بدنصیبوں کے ساتھ رہا، خاندان نبوت کے فیض سے محروم رہا، اور اصحاب کہف کا کتا ولیوں کے ساتھ رہا، اللہ نے اسے بھی ولیوں کی صفات سے مالا مال کر کے مردم بنا دیا. سگے اصحاب کہف روزے چند پے نیکاں گرفت مردم شد. اصحاب کہف کا کتا اگر ان کی صحبت میں رہتا ہے تو اس کے اندر صفات انسانی آ جاتے ہیں. تو سوچو بنی امیہ ہو کہ کوئی اور خاندان کے ہو اگر مصطفیٰ کی صحبت میں رہیں اور آقا کا فیض نہ ملے، یہ ممکن ہے کیا؟ بول دو. ارے کتے کے اندر تو کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، وہ تو ایک مفترس جانور ہے، حرام جانور ہے، جھوٹا ناپاک ہے، شکار اس کا جائز نہیں ہے تا وقت یہ کہ وہ کلمہ معلم نہ ہو. لیکن وہ صحبت میں رہا، وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولیوں کی صحبت میں رہا، تو اس کے اندر صفات انسانی آ گئے. اور شان اعزاز اس کا یہ ہے کہ قرآن اس کی تعریف کرتا ہے. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيطِ فرماتا ہے. یہ تو صحبت مصطفیٰ ہے. حبیب پاک کی صحبت میں کیا تاثیر نہیں ہے؟ اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام کی صحبت سے بڑھ کر مؤثر کون سی صحبت ہو سکتی ہے؟ بولیے. کسی شیخ کے پاس کوئی اگر مرید ہے، ان کے کچھ خلفاء ہیں، اگر آپس میں ان میں کوئی اختلاف ہوا تو کیا عام مریدوں کو کوئی یہ شیخ حق دے دے گا کہ ہاں ہاں ان میں تم محاکمہ کرو، جج بن کے تم فیصلہ صادر کرنے والے بن جاؤ؟ کہیں گے بھائی حضرت کے خلفاء کا معاملہ ہے، بڑوں کی بات ہے، ہم چھوٹوں کو زبان نہیں کھولنا چاہیے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بزرگ کی صحبت میں رہنے والا اگر صحبت کی وجہ سے فیض پا کر وہ ترقی کر سکتا ہے تو حبیب پاک کی صحبت میں رہنے والوں کا کیا اندازہ ہم کر سکتے ہیں؟ ان کی بزرگیوں کا، بلندیوں کا نہیں کر سکتے. تو کم از کم سمجھ میں نہیں بھی آیا تو زبان کو بند کرنا تو سب سے اچھی سلامتی کا راستہ ہے نا. زبان کو اپنی ناپاک نہیں کھولنا چاہیے. کچھ لوگ ادھر بے باک، کچھ لوگ ادھر بے باک. یہ سب طریقے ہمارے اپنے اختیار کیے ہوئے. ہمارے بزرگوں نے کبھی بھی ایسی باتیں نہیں بتائی جس کے نتیجے میں ہم مسلک کے حوالے سے بدنام ہو گئے. آج دنیا ہمیں غالی کیوں کہہ رہی ہے؟ دنیا ہمیں مختلف ناموں سے کیوں یاد کر رہی ہے؟ اس کے اندر کچھ ہماری نادانیاں بھی ہیں، ہماری قلت مطالعہ ہے. مستند کتابوں سے، ذخیروں سے ہم نے راست استفادہ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. روایت تاریخ میں مل گئی، ہم سینہ ٹھوک کے کہنے لگے بھی تاریخ کی روایت بتا رہی ہے. تاریخ کو جس روایت سے کسی کی عظمت نظر ہوتی صحابی اہل بیت کی تو سمجھنا وہ روایت کمزور ہے، بے بنیاد. آپ کہیں گے ارے واہ کیا بے بنیاد روایتیں کتابوں میں آ جاتی کیا؟ بولے تو اجی سرکار نے جو نہیں فرمایا ویسی باتیں لوگ سرکار کی طرف منسوب کر دیے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نور الانوار میں لکھا ہے کہ 20,000 ان کو ایسی روایتیں یاد تھی جو سرکار کی حدیثیں نہیں ہیں مگر لوگ جعلی طور پر حدیث کہہ کر پیش کرتے تھے. گھڑی ہوئی حدیثیں 20,000 یاد تھی. حافظہ ایسا تھا 20,000 من گھڑت روایتیں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم کے شاگرد ہیں. تیسری صدی والے، دوسری صدی والے اس زمانے ہی میں دیکھے کہ ابھی آقا علیہ السلام کا دنیا سے آخرت کا سفر ہو کر زیادہ عرصہ نہیں گزرا مگر لوگوں نے آقا کی طرف غلط روایتوں کو منسوب کر دیا. گھڑی ہوئی روایتیں تھی تو 20,000 من گھڑت روایتیں ان کے سامنے تھی. تو سرکار کی طرف من گھڑت روایتیں لوگ منسوب کرے تو صحابہ اور اہل بیت کی طرف کیا کیا منسوب نہیں کرے ہوں گے. اس لیے جس روایت سے کسی کی عظمت پر آنچ آتی ہے تو سمجھدار وہ کمزور ہے، بے بنیاد. کیوں؟ ان دونوں کی پاکیزگی کا اعلان اللہ نے کیا ہے، عظمتوں کا اعلان اللہ نے کیا ہے. ان کے لیے جنت کا وعدہ کہ ان کے لیے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام حسین کو اقتدار کی محبت تھی، تاریخ کے 100 حوالے میں کوئی دیا تو آپ کہنا جھوٹ ہے، باطل ہے کہنا. کیوں؟ ارے قرآن کہہ رہا ہے مصطفیٰ کے اہل بیت اللہ تو یہی چاہتا ہے ہر گندگی کو تم سے دور رکھے اور تمہیں مکمل پاکیزگی عطا کر کے رکھے، طاہر و مطہر بنائے رکھے. تو اللہ تو یہ اعلان کر دیا اہل بیت دنیا کے اقتدار کی محبت تمہارے پاس نہیں آ سکتی. اللہ تمہیں پاک رکھنے کا اعلان کیا ہے تو قرآن کا وعدہ سچا ہے. جب اللہ نے کہا یہ پاک ہیں تو 100 حوالے بھی تم کو تاریخ میں مل جائے جس سے یہ پتا چلتا ہو
اقتدار کی محبت امام حسین کو لے گئی تھی تو سمجھنا یہ 100 لوگوں سے غلطی ہوئی ہے، قرآن میں غلط نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ عقیدے کی اساس قرآن و حدیث ہے، تاریخ نہیں ہے۔ تاریخ میں مورخین نے اپنے سے بہت کچھ شامل کیا، ہر اچھی کتاب میں کچھ نہ کچھ گھڑ دیا ہے، بہت جال سازی ہوئی ہے۔ ارے سرکار غوث پاک کی کتابوں میں بھی لوگوں نے شامل کیا۔ الغنیہ لطالبی طریق الحق، غنیۃ الطالبی مشہور کتاب ہے غوث پاک کی، عربی میں چھپتی ہے۔ ظالموں نے اس میں دیکھ لیا، کیا کیا؟ امام غوث پاک رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت تراویح لکھا، بعد والے ایک نسخہ چھاپے 8 رکعت تراویح کا شامل کر دی ہے۔ غوث پاک نے امام اعظم کی شان بتلائی، ایک روایت ایسی اس میں لکھ دی ہے کہ یہ گمراہ فرقہ مرجیہ ہے، مرجیہ گمراہ فرقہ ہے۔ امام اعظم کا نام اس میں ذکر کر کے امام اعظم کو بھی غوث پاک نے مرجیہ گمراہ فرقے میں شامل کیا کہہ کر لکھ دیا ہے۔ اب لوگ کتاب میں دیکھ کر بولے غوث پاک کی نظر میں امام اعظم مرجیہ فرقے کے ہے۔ تحقیق کی محققین نے تو پتا چلا کہ اصل عبارت کچھ اور ہے، لوگوں نے کچھ اور طریقے سے اس کو بدلا ہے۔ تو یہ جال سازیوں کا طریقہ پرانا ہی ہے۔ یہودیوں نے یہی تو کیا تھا نا، سرکار کی بارگاہ میں آتے تھے، سرکار تورات کا نسخہ منگاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک نے شادی شدہ نے زنا کیا تھا تو سرکار نے فرمایا کہ ان کی سزا کیا ہے؟ سنگسار کرنا ہے، شادی شدہ ہے تو پتھر برسا کے ختم کرنا ہے۔ تورات میں بھی یہی حکم ہے، تورات کا نسخہ منگایا تو وہ لوگ کیا کیے؟ اصل جگہ پر ہاتھ رکھ کے پڑھنے لگے، اور یہ سمجھے کہ ہم اس طرح چھپائے تو آقا کی نظر سے چھپ جائے گا۔ آقا علیہ السلام دانا ہے، خفایا وہ غیوب کو جاننے والے آقا ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا ذرا اپنا ہاتھ تو ہٹاؤ، وہ پوری عبارت پڑھو۔ تو تھر تھر کانپتے ہوئے عبارت پڑھے تو فرمایا دیکھو تمہاری کتاب میں بھی تو رجم لکھا ہوا ہے۔ یہ چھپانا اور اپنے مطلب کی بتانے کا طریقہ پرانا ہے، یہ یہودیوں کی جال سازی ہے۔ تو یہودیوں نے اس طرح سے مورخین کو استعمال کیا، انہوں نے ادھر ادھر کچھ نہ کچھ اپنے سے اضافہ اور کمی کا کام کیا ہے۔ اس لیے تاریخ کو آنکھ بند کر کے نہیں پڑھنا چاہیے، بصیرت کی نگاہ سے پڑھنا چاہیے۔ بصارت بھی ہماری روشن رہنا، بصیرت بھی روشن رہنا چاہیے۔ ادب و احترام ملوز رکھنا۔ تاریخ والے مورخین نے ایسے ایسے انداز سے واقعات پیش کیے، یوں لگتا ہے کہ دنیا دار تھے کیا صحابہ، نعوذ باللہ، یوں انداز ہوتا۔ بحث و مباحث سے جب لاتے ہیں وہ لوگ تاریخ میں تو اس انداز سے واقعات لاتے ہیں کہ ایک عام دنیا داروں کی طرح ہوتا۔ ارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے امت کے صالحین کے اندر دنیا سے اتنی نفرت، وہ دنیا کو خطاب کر کے کہتے تھے یا دنیا غری غیری، اے دنیا جا کسی اور کو دھوکے میں ڈال، تیری حقیقت کیا ہے؟ بزرگوں نے سیدنا مولا کائنات دنیا کو خطاب کر کے کہا دنیا تیری حقیقت کتنی ہے سن لے۔ ایک بد جانور کی چربی کسی جزامی کے ہاتھ میں رہتی ہے تو کتنی نفرت ہوتی ہے، بد جانور کی، وہ بھی کیا اوجڑی پھر بد جانور کی، اور وہ بھی کسی جزامی کے ہاتھ میں، دیکھتے نفرت ہوتی۔ تو فرمایا جس طرح اس کی وقعت ہے اس سے بھی زیادہ تو ہمارے پاس حقیر اور ذلیل ہے۔ فرمایا دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ تو ایسے دنیا سے دور رہنے والے لوگ تاریخ میں یوں پیش کیے کہ گویا دنیا کے پیچھے جا رہے تھے اپنے مطلب کے لیے۔ ان پر ریمارک ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام اہل بیت اطہار دنیا سے بے تعلق ہے، ان کے دل میں کیسی پاکیزگیاں تھی۔ ارے وہ تو صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوترے ہیں، حضرت سالم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، بنی امیہ کا گورنر اس وقت وہاں پہنچا تھا۔ لوگوں سے پوچھا یہ کون بزرگ ہے؟ تو کہا فاروق اعظم کے پوترے ہیں۔ تو کہنے لگا حضرت آپ کی کوئی خدمت میں ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں، جو فرمائیں گے پیش کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کیا دنیا کی چیز پوچھوں یا آخرت کی چیز پوچھوں؟ کہا اس نے کہا حضرت میں دنیا کا بادشاہ ہوں، آخرت تو نہیں دے سکتا، دنیا کی چیز ہی پیش کر سکتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا میں ایک بات بتاؤ، کسی کے گھر ہم مہمان بن کر جائیں، دسترخوان پر اس کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، تو کسی اور جگہ سے لا کر کھائے تو اس کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ تو کہا کہ اس کو اچھا نہیں معلوم ہوتا، ہم رب کی بارگاہ میں ہیں، اس کے دربار میں ہیں، نعمتوں سے نوازنے والا وہ رب ہے، ہم تم سے اگر مانگیں گے تو اللہ کو پسند آئے گا کیا؟ تو فوراً متنبہ ہو گیا، پھر حرم کے باہر ادب سے ٹھہرا رہا۔ اب باہر آئے تو پھر گزارش کی حضرت کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کیا مانگوں بتا، دنیا مانگوں تو اس سے یا آخرت مانگوں؟ تو کہا آخرت تو میرے پاس ہے نہیں، دنیا کی چیز دے سکتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا میاں صرف دنیا رکھتے ہو، جس کے پاس آخرت اور دنیا دونوں کے خزانے، اس سے بھی دنیا مانگنے میں حیا آتی ہے۔ دنیا بھی کوئی مانگنے کی چیز ہے، دنیا بھی کوئی حاصل کرنے کی چیز ہے۔ فرمایا تو سوچو تربیت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے مزاج یہ آتا ہے تو مصطفیٰ کی راست تربیت سے کیا مزاج آتا ہوگا؟ سوچو راست تربیت میں دنیا سے کتنا ان کا دل بالکل دور نہیں ہوا ہوگا۔ سوچو دنیا کی محبت تو دنیا داروں کے دل میں آتی ہے، اور صحابہ کے لیے تو اللہ پاک نے فرمایا ہے کون ہے صحابہ؟ اللہ اکبر،
قرآن کریم کہتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، وہ بستروں پر ہوتے ہیں مگر بستر پر سوتے نہیں ہیں، بستر سے ان کے پہلو علیحدہ رہتے ہیں۔ ارے وہ کس کے طالب ہے؟ قرآن سے پوچھو، یریدون وجہہ، صرف رضائے خداوندی مقصود ہوتی ہے، وہ دنیا کے ٹکوں کی طرف جانے والے نہیں ہوتے، متاع دنیا مقصود ان کا نہیں ہوتی۔ یہ تو ان کا قرآن کریم نے نقشہ بتلایا۔ اب کسی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ کوئی صحابی دنیا کا طالب بنا ہے تو سمجھنا روایت غلط ہے، قرآن غلط نہیں ہو سکتا، مصطفیٰ کریم غلط نہیں ہو سکتے۔ سرکار نے فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ تاروں کے مانند ہے فرمایا۔ اب آقا نے تارے فرمایا، تارے کا کام اجالا دینا ہے، تارے کا کام اندھیریاں دینا نہیں ہے۔ اگر کسی کی زندگی میں تمہیں تاریکی دکھ رہی ہے تو روایت کو سمجھو کہ یہ غلط ہے۔ آقا فرماتے میرا صحابی جہاں بھی ہوتا ہے وہ ستارے کی طرح روشنی ہی روشنی دیتا ہے۔ اب اگر تاریخ کے کسی واقعے سے ان کی زندگی میں اجالا نظر نہیں آ رہا ہے تو سمجھنا تاریخ کا مورخ غلطی کیا ہے، حقیقت کو چھپایا ہے۔ آقا کی بات غلط نہیں ہو سکتی، سچ ہے۔ ایسا ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے۔ تاریخ توڑ موڑ کر پیش کرنے والے بہت پیش کی۔ ارے تاریخ کی یہاں کیا جی، قریب ہی میں جا کر دیکھو، اورنگزیب کی تاریخ پڑھو۔ اورنگزیب کو تاریخ نے ایک ظالم بادشاہ کے روپ میں پیش کیا ہے، باپ کے قاتل کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ آج کا طالب علم جب تاریخ پڑھتا ہے تو اسی تناظر میں اس کو دیکھتا ہے اور اسی انداز سے سمجھتا ہے ارے قریب کی تاریخ میں اتنی خیانتیں ہوئی ہے، اس وقت سے اب تک کی تاریخ میں کیا کیا نہیں ہوا۔ تاریخ میں تو یہاں تک لکھا گیا، امام بخاری کی تاریخ میں لکھا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ایک ایسی تاریخ بھی آ گئی کہ امام اعظم کا انتقال ہو گیا، تو ایک بزرگ تھے سفیان، ان کے سامنے کہا گیا کہ وہ انتقال کر گئے۔ انہوں نے کیا کہا انتقال پر؟ انا للہ نہیں پڑھا، الحمدللہ پڑھا۔ اب بولو کوئی مسلمان انتقال کر گیا، گناہگار شرابی بھی، تو الحمدللہ بولتے انتقال پر؟ کیا بولتے جی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے۔ اس زمانے میں جو بھی تھے وہ بزرگ امام اعظم کے انتقال پر الحمدللہ پڑھے ہوں گے، مگر کتاب میں لکھا، آج بھی چھپی ہوئی کتاب ہے امام بخاری کی، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے الحمدللہ پڑھا۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ ما ولد فی الاسلام اشأم منہ، اسلام میں اتنا منحوس تو کبھی پیدا بھی نہیں ہوا فرمایا۔ اسلام کسی کو منحوس بولنے کی اجازت دیتا؟ اب سوچو، وہی جملہ اس کے اندر موجود ہے۔ پھر کیا کہا؟ کان ینقض الاسلام عربۃ عربۃ، اچھا ہو گیا بدنصیب چلا گیا، اسلام کی ایک ایک کڑی توڑ رہا تھا، کہا انہوں نے۔ اس طرح کی روایت منقول ہو گئی کتاب میں، بخاری کے نام سے کتاب چھپی ہے امام بخاری کی تاریخ میں، اور یہ روایت درج ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں انصاف پسند ریسرچ اسکالروں سے، خدا را کہ امام بخاری کو امام اعظم سے بغض تھا جو اسی روایت نقل کی ہے؟ امام بخاری کہ امام اعظم کے دشمن تھے، اور اتنی ایک امام سے دشمنی کرنے والا، اتنا دل میں کینہ کپٹ رکھنے والا کیسا امام بن گیا؟ تو یہی کہنا پڑے گا نہیں، امام بخاری کی کتاب ضرور ہے، شامل کسی اور ظالم نے کیا ہے بزرگوں میں اختلاف بتانے کے لیے، یہی تو کہنا پڑے گا۔ بس ایسا ہی ہوا ہے صحابہ اور اہل بیت کی تاریخ میں کہ لوگوں نے واقعات میں یوں کیا، اور ہمارے پاس اصل کتابیں نہیں ہونے کی وجہ سے نقل ہو کر ان کتابوں میں آیا، مورخین مترجمین نقل کر دیے، ان کتابوں کو پڑھ کے ہم رائے قائم کرنے والے بن گئے، تو یہ گمراہیاں ہمارے پاس آنے لگ گئی۔ لہٰذا میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی فلاح و بہبودی کو سامنے رکھ کے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را ہم کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں حسنین کریمین کی روش پر چلنا چاہیے، ہمیں صحابہ کی روش پر چلنا چاہیے، ان کی جو محبتیں تھیں ان محبتوں کو سمجھتے ہوئے ہمیں زندگی بسر کرنی چاہیے۔ یزید بے شک غلط انسان ہے، نام اس کا یزید ہے، لیکن ہر خرابی اس کے اندر اضافے کے ساتھ موجود ہے، یزید اضافے کے ساتھ ہے، ہر برائی اس کے اندر ہے، شرابی تھا، بدکار تھا، جتنی خرابیاں اس کی تاریخ کے اندر بیان کی گئی ہے بے شک وہ درست اس لیے ہے کہ حدیث کی صدر موجود ہے۔ آقا نے فرمایا دین کو توڑنے والا ہے، فرما دیا تھا، اللہ کے محبوب پاک نے فرما چکا تھا، حدیث پاک موجود ہے، لیکن صحابہ کرام کے تعلق سے زبان نہیں کھلنا چاہیے، احترام کے الفاظ سے ان کا تذکرہ کرنا چاہیے، زبان و بیان میں ہمیں محتاط رہنا چاہیے، اہل بیت اور صحابہ دونوں کا ادب ہو تو پھر انشاءاللہ ہماری زندگیاں بھی پاکیزہ ہو جائیں گی۔ اگر ہم ایسا کوئی توشہ اور تحفہ دے کر جا رہے ہیں ہم تو چلے جائیں گے، لیکن گمراہی کے راستے پر جو چلیں گے ان کا وبال ہمارے کندھوں پر ہوگا، ہم کو اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے زبان و بیانوں کو اپنے منشے کے مطابق استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔